مارکہ حق میں بدترین شکست کے بعد مودی سرکار کے اوسان خطا، انتخابی دھاندلی بے نقاب ہونے کا غصہ، راہل گاندھی، پرینکا اور دیگر رہنما گرفتار۔ نئی دلی میں ووٹ چوری کے خلاف احتجاج کرنے والے کانگریس رہنماؤں کے خلاف بدترین کریک ڈاؤن۔ راہل گاندھی نے کہا بی جے پی سچ کی آواز دبانے کی کوشش کر رہی ہے، ہمیں شفاف ووٹر لسٹیں چاہیے، دھاندلی نہیں ہونے دیں گے۔ کچھ روز پہلے راہل گاندھی نے مودی کے انتخابی گڑبڑ گھوٹالے کا پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ تحریک انصاف کے مزید رہنماؤں کا مستقبل کیا؟ سب نظریں عدالت پر۔ لاہور میں 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے 2 مقدمات۔ انسداد دہشت گردی عدالت آج محفوظ فیصلہ سنائے گی۔ ملزمان میں شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید اور دیگر کے نام شامل۔ پروسیکیوشن کے گواہوں کے بیانات قلم بند۔ عدالت نے ہفتے کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ مری میں نون لیگ کے 3 بڑوں کی اہم سیاسی مشاورت۔ لیگی صدر نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال، حکومتی معاملات اور پارٹی امور پر بات چیت۔ گلگت بلتستان میں ایک اور المناک حادثہ، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب سے متاثرہ۔ دنیور نالے کی بحالی کے دوران مٹی کا تودہ گر گیا، 7 افراد جاں بحق، 4 زخمی، 3 افراد کے ملبے میں دبے ہونے کا خدشہ۔ ریسکیو آپریشن جاری، 15 رضاکار واٹر چینل کی بحالی پر کام کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا امدادی کارروائیاں تیز کرنے کا حکم۔ جاں بحق افراد کی نماز جنازہ ادا، فضا سوگوار۔ اہل علاقہ کا حکومت کے خلاف احتجاج۔ ششپر گلیشیئر آؤٹ برسٹ ہونے سے شاہراہ قراقرم بند، زمینی کٹاؤ کی وجہ سے سڑک کو بھی نقصان پہنچا۔ سیاحوں سے متبادل راستہ استعمال کرنے کی اپیل۔ جارحیت کی تو منہ توڑ جواب ملے گا۔ بھارت اب بھی خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے پر بضد ہے۔ 2 طرفہ تصادم بہت بڑی غلطی ہوگی۔ خطے میں امن کے دشمن کو سپہ سالار کی وارننگ۔ پاک بھارت سمیت بہت ساری جنگیں رکوانے پر صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، انڈیا خود کو وشوا گرو کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے، لیکن عملی طور پر ایسا کچھ نہیں۔ مقبوضہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں، نامکمل بین الاقوامی ایجنڈا ہے۔ دہشت گردوں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں، انہیں انصاف کا سامنا کرنا ہوگا۔ بیرون ملک پاکستانی برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی زیر صدارت سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس۔ کشمیر اور گلگت بلتستان کے انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کا اعلان۔ لاہور سمیت ضمنی انتخابات میں مشاورت کے ساتھ شرکت کا فیصلہ۔ آئندہ مارکہ حق کنونشن فیصل آباد میں رکھنے کی تجویز پر اتفاق۔ عبدالعلیم خان نے کہا، سپہ سالار اور پاک فوج کی بدولت پاکستان کو عالمی سطح پر بے پناہ پذیرائی ملی۔ مارکہ بنیان مرصوص نے پاکستان کا تشخص بلند کر دیا۔ کراچی میں دہشت گرد ذہنیت، سوچ اور تربیت کے لوگوں نے ڈمپرز کو آگ لگائی۔ ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ چلائیں گے۔ لسانیت، بدماشی اور غنڈہ گردی کی سیاست نہیں کرنے دیں گے۔ شرجیل میمن کی گرج برس، کہا کراچی میں امن بہت مشکل سے آیا، کسی نے بدماشی کرنے کی کوشش کی تو سختی سے نمٹا جائے گا۔ سندھ اسمبلی میں خطاب کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ۔ کراچی میں ڈمپر کی ٹکر سے بہن بھائی کے جاں بحق ہونے کا مقدمہ۔ ڈرائیور کا موٹر سائیکل کے منسوخ شدہ لائسنس پر ڈمپر چلانے کا انکشاف۔ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ مشتعل افراد کی جانب سے 7 ڈمپر چلانے کی تحقیقات۔ مقدمہ درج۔ غفلت اور لاپرواہی پر ایس ایچ او یوسف پلازا اور ایف بی انڈسٹریل ایریا معطل۔ کراچی پولیس چیف نے تفتیش کے لیے 4 رکنی ٹیم بنا دی۔ ڈی آئی جی ویسول سربراہ مقرر۔ ٹرانسپورٹرز کو ٹرک اور ڈمپرز میں کیمرے لگانے کے لیے 15 روز کی مہلت۔ اس کے بغیر گاڑیاں سڑکوں پر لانے کی اجازت نہیں ہوگی، وزیر اعلیٰ کی وارننگ۔ پاکستان میں اقلیتوں کو تمام سیاسی، معاشی اور سماجی حقوق حاصل۔ مائنورٹیز کے حقوق کا تحفظ نہ صرف آئینی ذمہ داری بلکہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا اقلیتوں کے قومی دن پر پیغام۔ اقلیتی برادری کو بااختیار بنانے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام جاری رکھنے کا عزم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، اقلیتوں کی عزت و تحفظ اور ترقی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔
سندھ اسمبلی میں اقلیتوں کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد پیش۔ حکومت ہمیشہ اقلیتی برادری کے ساتھ کھڑی رہے گی، مائنورٹیز کو مکمل آزادی فراہم کی، حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اسمبلی میں تقریر کے دوران قومی پرچم بھی لہرایا۔ کرشنگ سیزن شروع ہونے سے پہلے چینی کی قیمتوں میں پھر اضافے کا خدشہ۔ 15 نومبر سے پہلے مارکیٹ میں چینی کی مصنوعی قلت پیدا کی جا سکتی ہے۔ وزارت صنعت و پیداوار نے خبردار کر دیا، کرشنگ سیزن کے آغاز تک کے لیے 17 لاکھ ٹن کے ذخائر کافی، چینی بظاہر امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ حکام کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ، ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان میں 1 لاکھ ٹن چینی کی خریداری کے لیے بولی کا عمل۔ کراچی میں وکیل شمس الاسلام کے قتل کی تحقیقات میں پیش رفت۔ قاتل عمران آفریدی کا مرکزی سہولت کار پشاور سے گرفتار۔ پولیس نے واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی برآمد کر لی۔ ملزم عمران آفریدی کی گرفتاری کراچی پولیس کے لیے بڑا چیلنج بن گئی۔ فرانس، کینیڈا اور برطانیہ کے بعد آسٹریلیا کا بھی ستمبر میں آزاد فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کا اعلان۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے کہا، پائیدار امن فوجی نہیں سفارتی راستے سے ہی ممکن ہے۔ نیتن یاہو کو بتا دیا، دیرینہ مسئلے کا سیاسی حل نکالا جائے، فلسطینی ریاست میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ اسرائیلی فوج کی سفاکیت، غزہ میں الشفا اسپتال کے باہر میڈیا کے کیمپ پر بم برسا دیے۔ الجزیرہ ٹی وی کے معروف رپورٹر انس الشریف اور ٹیم کے 5 ارکان سمیت 7 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کا انس الشریف پر حماس کا سیل چلانے کا الزام، صحافتی تنظیم CPG کے شدید مذمت۔ تحقیقات کا مطالبہ، صہیونی فوج کے پناہ گزین کیمپوں اور امداد کے منتظر افراد پر بھی حملے، مزید 80 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بھوک سے مزید 5 افراد زندگی ہار گئے۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں شدید بارشوں سے سیلابی صورتحال۔ ریاست وسکانسن میں درجنوں گاڑیاں، عمارتیں اور پارکنگ پلازا بھی پانی میں ڈوب گئے۔ ہزاروں افراد بجلی سے محروم۔ بارش کی وجہ سے دریا بھی بکھر گیا، پانی قریبی آبادی میں داخل۔ بارش کی گرتی بوندوں کے ساتھ وکٹوں کی جھڑی، دوسرے ون ڈے میں شاہینوں کو شکست ملی۔ ویسٹ انڈیز نے 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ بارش سے متاثرہ میچ میں پاکستان نے 37 اوورز میں 7 وکٹ پر 171 رنز بنائے۔ میزبان ٹیم کو 35 اوورز میں 181 رنز کا ہدف ملا، جو 5 وکٹوں پر 10 گیندیں قبل حاصل کر لیا۔ 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر۔ فیصلہ کن ون ڈے کل ہوگا۔ سمندر پر حکمرانی کا مشن، یورپین اوشن ریس کا جرمنی کے شہر کیل سے آغاز۔ ریس کے شرکاء 4500 ناٹیکل میل تک کا سفر طے کریں گے۔ ریس 21 ستمبر کو مونٹینیگرو میں ختم ہوگی۔ امریکہ حق میں تاریخی فتح اور آزادی کا جشن، سکھر میں رنگا رنگ تقریب۔ گرینڈ میوزیکل نائٹ میں راحت فتح علی خان، عاصم اظہر، بلال سعید اور دیگر فنکاروں کی پرفارمنس۔ شرکاء جھوم اٹھے، آتش بازی کا بھی شاندار مظاہرہ، آسمان جگمگا اٹھا۔ حیدرآباد میں بھی گرینڈ میوزیکل گالا، علی ظفر سمیت دیگر فنکاروں نے آواز کا جادو جگایا۔ اور پاک سرزمین شاد باد، جشن آزادی کے حوالے سے ISPR کا نیا ملی نغمہ جاری۔ شہر شہر یوم آزادی کی تیاریاں، ملک بھر میں جوش و خروش عروج پر۔ بچوں کی بھرپور تیاری، کراچی تا خیبر سبز لالی پرچموں، جھنڈیوں اور بیجز کی خریداری۔